زہریلی ناگن پارٹ 1 از فاروق۔ یہ اماوس کی سیاہ و تاریک رات تھی۔ پورا جنگل سنسان و ویران تھا۔ سارے جانور چرند پرند اس سخت ٹھنڈ یا پھر کسی اور کے خوف سے اپنے ٹھکانوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر اس سنسان اور سیاہ جنگل میں ایک آواز چھنک رہی تھی، ایک پائل کی پراسرار آواز۔ وہ پائل جو اس وقت ایک دوشیزہ کے پاؤں کی زینت تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ پورے جنگل کی وحشت اور سناٹے سے انجان بس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کے پورے جسم پر پائل کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اس سخت ٹھنڈ میں بھی وہ بے لباس تھی۔ رخسار بیٹا، باہر بہت سردی ہے، اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی تم۔ سلطانہ نے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہوئے اسے آواز دی تھی۔ بس ماں، آتی ہوں۔ بیچاری بلی کے پاؤں میں بہت بری چوٹ لگی ہے، جڑی بوٹی لگا رہی ہوں، رخسار نے جواب دیا۔ ہاں، پر بلی سے زیادہ ضروری تمہاری صحت ہے۔ ماں، میں انسان ہوں، اپنا خیال خود کو رکھ سکتی ہوں، اور اگر حکیم صاحب نے آپ کو بلیوں سے دور رکھنے کا نہ کہا ہوتا تو اندر لے آتی بیچاری کو۔ رخسار نے اس کالی بلی کو اپنے جھونپڑی کے آگے بنی چھوٹی سی جھونپڑی میں رکھ دیا اور اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں داخل ہونے لگی تھی کہ اچانک بلی بہت بری طرح سے گر آئی۔ رخسار تیزی سے پیچھے پلٹی۔ رخسار کے حلق سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ چیخ کی آواز سن کر سلطانہ جھونپڑی سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا رخسار، تو ٹھیک تو ہے نا؟ سلطانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ماں، وہ رخسار نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ سلطانہ کی نظر جیسے اس پر پڑی، اس کا اپنا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ کالی بلی، جس کے کچھ دیر پہلے صرف ٹانگ پر چوٹ تھی، اس کے 4 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا رخسار؟ پتہ نہیں ماں، یہ بالکل ٹھیک تھی، میں اسے جیسے ہی رکھ کر مڑی، اچانک۔ رخسار کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ چل رخسار، فوراً اندر آ جا، یہاں کوئی بہت بڑا سایہ ہے۔ چل سلطانہ رخسار کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھونپڑی کے اندر لے آئی۔ سنسان جنگل میں پھر سے پائل کی جھنکار گونجی۔ وہ ایک بار پھر جنگل میں داخل ہوئی تھی، پر کچھ لمحے پہلے اس کے چہرے پر خوشی تھی، وہ اب حقارت میں بدل چکی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کا کوئی واگ غلط نشانے پر لگا تھا، یا پھر کسی نے اس کا نشانہ غلط بنا دیا تھا۔ وہ بہت ہی غصے سے تیز قدم بڑھا رہی تھی۔ پتوں کی چڑچڑانے کی آواز اس ماحول کو اور پراسرار بنا رہی تھی۔ آج آخری رات تھی۔ آج اگر میں اسے کنیا لڑکی کا شکار کر لیتی تو میرے 100 سال کی محنت رنگ لے آتی، مگر وہ چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا اور زہریلا ناگ پن پھیلائے پھنکار رہا تھا۔ آیا تو اس تاریکی میں کوئی بھی عام انسان اسے نہیں دیکھ پاتا، پر وہ عام نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں آج شکار نہیں کر پائی۔ پتہ نہیں کیسے میرا نشانہ چونک گیا، جو اسمبھو، ناممکن ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں ایسا نہیں ہوا پرنتو، مگر آج وہ لڑکی میرے وار سے بچ گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے اسمبھو، ممکن ہوا ہے۔ وہ اس ناگ سے مخاطب تھی جسے وہ اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ مورخ، بے وقوف، تم جانتی ہو نا، اس ایک رات کا انتظار مجھے 1 سال کرنا پڑتا ہے۔ سال بعد یہ اماوس کی رات آتی ہے۔ تم نہیں جانتی ہو تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آج میں کتنا خوش تھا۔ آج میری آخری رات تھی، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا۔ 100 سال سے اس رات کا انتظار تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دیتا۔ کنتیرا جاری